حافظ صاحب جماعت کرانے لگے تو کسی نے کہا جی کہ یہ بچے ہیں ان کو پیچھے کریں. تو یہ ہمارے ہاں بوڑھوں کی ایک بڑی بری عادت ہے کہ جی بچہ آگے کھڑا ہو گیا، بچہ کھڑا ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی. میں نے آج کے جمعے پہ اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان کرنی ہے انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ بڑی جلدی اس کو ختم کروں اور آپ کو سوال جواب کا وقت دوں. آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ بالکل سوال کریں. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک سورہ البقرہ دوسری سورت 238 نمبر آیت میں ارشاد مبارک ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازیں پابندی سے ادا کیا کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو، ادب سے کھڑے ہوا کرو. میں احادیث مبارک میں سے سب سے پہلے جو حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ حدیث مبارک کی 21 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. 21 کتابیں، ان میں سے صرف بڑی 5 کتابوں کے نام لینے لگا ہوں، کیونکہ 21 کا وہ میں عدد پورا کروں گا تو کافی زیادہ وقت لگ جائے گا. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہیں یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس پائے کے. صحیح ابن حبان، مسند احمد، مستدرک امام حاکم، طبرانی، ابن کثیر، یہ میں نے 5 کتابوں کے نام لے لیے ہیں. اور یہ جو حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ مختلف کتابوں میں 4 راویوں سے آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، زر بن حبیش، عبداللہ بن مسعود اور برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث مبارک کیا ہے کہ یہ راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن عشاء کی نماز اور ایک بار عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پہ کھڑے ہیں. اتنی دیر میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھائی تشریف لے آئے، اور یہ اس وقت بچے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. دونوں بچے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو سجدے سے سر اٹھا کے دونوں بھائیوں کو پیچھے سے ہٹا کے اپنے آگے کر لیا. اب جس وقت اگلی رکعت کے سجدے میں گئے تو وہ دونوں بھائی پھر آپ کے اوپر سوار ہو گئے. آپ نے پھر یہ کیا. اسی طرح سے 4 رکعتیں مکمل ہوئی، اور چاروں رکعتوں میں وہ بچے آپ کی پشت پہ سوار ہوتے رہے اور آپ ان کو اتارتے رہے. اگلی حدیث مبارک جو ہے وہ بخاری، آپ سمجھتے ہیں کہ بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، نسائی، ابو داؤد. اب یہ تینوں کی تینوں کتابیں سیاستہ کی کتابیں. حفصہ، وہ بچیوں نے نہ آنا وہ دروازہ بتایا ان کو. تو یہ تینوں کی تینوں جو کتابیں ہیں یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں، اور ان میں یہ حدیث بخاری میں 3 دفعہ آئی ہے، باقی بھی ایک دفعہ. یہ ذرا سن لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان کی شادی ہوئی حضرت ابو العاص بن ربیع سے. ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس بیٹی کا نام تھا امامہ، الف میم ہے، امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن ظہر کی نماز یا عصر کی نماز پڑھنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ تشریف لے آئے. جب آپ تشریف لے آئے تو اس وقت حضرت امامہ آپ کی نواسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے پہ سوار تھی. آپ نے اسی طرح سے ہی جماعت کرانی شروع کی. جس وقت آپ رکوع میں جانے لگے تو آپ نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود سے اتارا، نیچے کھڑا کیا، رکوع کیا، سجدے کیے. جب دوبارہ قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے حضرت امامہ کو اٹھا کے دوبارہ اپنے گلے لگا لیا، دوبارہ کچھڑ میں لے لیا اور اگلی نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی کرتے کرتے آپ نے اپنی نماز مکمل کی.
ابھی آپ کے پاس دو مثالیں آ گئی، ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ کے سامنے مثالیں آ گئی۔ اور یہ بچے آپ کے خیال میں کتنی عمر کے ہوں گے جن کو آپ کچھڑ لے کے کھڑے ہوں گے؟ 20 سال کے ہوں گے، 25 سال کے ہوں گے، بھائی 2 سال کے ہوں گے، 3 سال کے ہوں گے، 1.5 سال کی اتنی عمر ہوگی نا، اس لیے تو وہ ان کو کچھڑ لے، زیادہ سے زیادہ 3 سال کے ہوں گے، ان کو آپ بغل میں لے کے کھڑے ہو گے۔ اگلی حدیث مبارک ابو داؤد کی صحیح حدیث مبارک ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مطلب یہ کہ انہیں نماز پڑھنے کا کہو، حکم دینا کیا ہوتا ہے کہ سختی کر کے کہ بھائی یہ تم نے کام کرنا ہی کرنا ہے، تو آپ ان کو حکم دیں جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے کہ انہیں نماز پڑھو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُمْ، پھر انہیں مارو، ان کو زبردستی سختی کے ساتھ پٹائی کر کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ اور نماز کہاں پڑھانی؟ گھر میں، مسجد میں۔ آپ جماعت کے لیے آپ مسجد میں کھڑے ہوئے، جس کے اوپر سختی کرنی وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی آپ نے اس کو سنت نفل تو نہیں پڑھانے نا، نماز تو فرض کا نام ہے نا، تو وہ فرض اس کو پڑھانے، تو فرض کہاں ہو رہے ہیں؟ مسجد میں۔ تو 7 سال کے بچے کو ساتھ لانے کی کوشش کریں، لیکن 10 سال والے بچے کو زبردستی لے کے آئیں۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب 10 سال کی عمر کو وہ پہنچ جائیں تو پھر ایک اور حکم بھی ہے کہ میں نے کہا کہ حدیث پوری کروں اگرچہ اس کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں الگ الگ سلایا کریں، الگ الگ بستر پہ۔ اگر وہ 2 سگے بھائی بھی ہیں پھر بھی ان کو بس الگ الگ بستر پہ سلائیں، اگر وہ سگی بہنیں ہیں تو پھر بھی انہیں الگ الگ بستر پہ سلائیں، اگر وہ بہن اور بھائی ہیں پھر بھی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں الگ الگ بستر پہ سلائیں۔ میرے پیارے دوستوں، بچوں، بچیوں، بخاری کی ایک حدیث مبارک اور سنیے۔ حضرت ابو قتادہ، جن کا اصل نام حارث بن ربیع ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں کہتے سنا۔ کیا کہتے سنا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کئی دفعہ جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں۔ لمبی نماز سے کیا مراد ہے؟ قرات لمبی کروں، قرات لمبی کروں۔ اگر میں نے کوئی ایک رکوع شروع کیا ہے قرات میں سورۃ فاتحہ کے بعد تو میں 2 رکوع پڑھ لوں یا 3 رکوع پڑھوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں کہ پیچھے کو بچہ رو پڑا، بچے نے رونا شروع کر دیا۔ اب اس بچے کے رونے کی وجہ سے میں اپنی قرات ختم کر دیتا ہوں، میں نماز لمبی نہیں کرتا۔ کیوں؟ بلا وجہ کیا بتائی کہ بچہ رویا ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں ہوگی، تو ماں نے بچہ سنبھالنا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ اگر میں زیادہ لمبی قرات کرتا ہوں میں ادھر نماز اپنی جو قرات ہے وہ روک دیتا ہوں اور میں رکوع میں چلا جاتا ہوں۔ اب یہ بچہ جو رو رہا ہے مسجد میں آنے کے لیے، مسجد میں آیا ہوا ہے، رو رہا ہے، یہ کتنی عمر کا بچہ ہوگا؟ 15 سال کا، 20 سال کا، 40 سال کا، 50 سال، کتنی عمر کا بچہ ہوگا؟ بھئی 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال، اتنے کا بچہ ہوگا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہ آ رہا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں پرابلم ہے، ہمیں مسئلہ ہے مسجد میں کہ بچہ کیوں آ گیا، اور آ ہی گیا تو مسجد میں اگلی صف میں کیوں بیٹھ گیا۔ آگے چلیے، جس حدیث کے مطابق یہ سہارا لیا جاتا ہے کہ بچے کو مسجد میں نہ آنے دیں، ذرا وہ حدیث مبارک سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ حدیث مبارک ابن ماجہ میں ہے، اور یہ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث کا نمبر 748 ہے اور دوسری کا نمبر 750 ہے۔ یہ 2 حدیثیں ابن ماجہ کی، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں کی دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ جس کا سہارا لے کے ہم بچوں کو پیچھے کرتے ہیں یا آگے کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ دونوں کی دونوں حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اور وہ حدیثیں کیا ہیں؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری حدیث جو ہے وہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے۔ اب دو صحابیوں سے روایت ہے، لیکن دونوں کی سند میں کوئی راوی ضعیف ہوگا، جس کی وجہ سے یہ حدیثیں ضعیف ہوگی۔ رسول اللہ سے میں دونوں حدیثوں کا مجموعہ، دونوں کو اکٹھے کر کے آپ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں 16 پوائنٹ بنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو ان 15 چیزوں سے بچاؤ، 15 چیزوں سے بچاؤ۔ وہ 16 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 بچوں سے، مسجد کو بچوں سے بچاؤ۔ دوسرا پاگلوں سے۔ تیسرا بدخصلت لوگوں سے۔ ساروں سے اہم تو یہ پوائنٹ ہے۔ مسجد کو ہم بدخصلت لوگوں سے تو نہیں بچاتے، بچوں کے اوپر ہمیں ثواب ہے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دو۔ خرید و فروخت کرنے تھے، مسجد کے اندر آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر جھگڑا کرنے سے اور شور مچانے سے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے نا، شور والا اور بچے والا، یہ پکڑاؤ۔ اس کی بھی میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ مجرم پر حد لگانے سے۔ حد کیا ہوتی ہے؟ چور کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، یہ حد ہے۔ ایک تعزیر ہوتی ہے، یہ ایک حد ہوتی ہے۔ حد لگا، جو حد کی سزا ہے وہ آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ ایک بندے نے قتل کر دیا، اس کا اب جواباً قتل کرنا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ قصاص۔ اب آپ نہ حد لگا سکتے ہیں مسجد میں اور نہ قصاص لگا سکتے ہیں مسجد میں۔ اگر آپ نے کسی کے قصاص میں گردن کاٹ، جیسے سعودی عرب میں کرتے ہیں، تو اس کو مسجد کے باہر اس کی گردن کاٹتے ہیں۔ ہاتھ کاٹنا ہے تو کہاں کاٹیں گے؟ مسجد سے باہر۔ ہتھیار کی نمائش نہیں کر سکتے کہ آپ پستول مسجد میں لے آئے ہیں اور مسجد میں آپ جناب وہ لوگوں کے سامنے وہ کریں، اس کو دکھائیں کہ جی میرے پاس کلاشن کوف ہے یا میرے پاس فلانا پستول ہے۔ یہ نہیں کر سکتے۔ مسجد کو راہ گزار، آج کل تو مسجدیں ایسی ہیں نا جن کے باؤنڈری ہے، دیہاتوں میں مطلب دور دراز کے علاقوں میں جائیں تو ابھی مسجد کے ساتھ باؤنڈری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد کو راستہ بنا لیں کہ میں گزر رہا ہوں تو مسجد کے اندر سے گزر رہا ہوں، تو راستہ نہیں بنا سکتے۔ کمان پکڑنے سے، ہتھیار میں آ گیا، لیکن یہ الگ پوائنٹ کے طور پہ بھی ہے، اس زمانے میں تیر اور کمان ہوتے تھے، تو کمان پکڑنے سے۔ پھر یہ کہ ترکش میں تیر، ترکش کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ جو تیر سنبھالنے کے لیے، تیر اکٹھے رکھنے کے لیے ایک چھوٹی ساری تھیلی لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترکش۔ تو اس ترکش میں سے تیر نکالنا یہ بھی منع ہے۔ مسجد میں کچا گوشت لے کے آنا بھی منع ہے، کچا گوشت لے کے آنا مسجد میں منع ہے۔ اس کے بعد اسے بازار بنانا، یعنی خرید و فروخت کرنا۔ یہ 16 پوائنٹ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 748 اور 750 کے مطابق ان 16 چیزوں سے منع فرمایا۔ اب یہ 16 پوائنٹ، اور مزے کی بات یہ کہ دونوں کی دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن اس کے اوپر اور ہمیں 16 پوائنٹ میں سے کوئی یاد نہیں، ایک پوائنٹ یاد ہے کہ بچے باہر کر دو، کہ بچے کیوں صف میں کھڑے ہیں۔ اگلی حدیث مبارک ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 749۔ پہلے جو میں نے دو پڑھی، ایک 748 تھی، ایک 750 تھی، یہ ان دونوں کے بیچ کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 750۔ حضرت شعیب بن محمد اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم ان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح ہے، یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں یہ صحیح ہے۔ اس میں آپ نے دو چیزوں سے منع فرمایا، ایک مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے، اور دوسرے مسجد میں شعر پڑھنے سے۔ مسجد میں شعر سارے ہی پڑھتے، ادھر تو وارث شاہ پڑھنی شروع کر دیتے، جس نے مرد اور عورت کے عشق کا قصہ لکھا ہوا ہے۔ سیف الملوک کیا ہے؟ عورت اور مرد کے عشق کا حصہ ہے نا، یہ مسجد میں پڑھنا جائز ہے، اس کے اوپر شعر گوئی جائز ہے۔ مسجد میں بچہ کھڑا کرنا گناہ ہے۔ مطلب مجھے کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارے دماغ ہم کہاں لے گئے، ہم نے اس مذہب کا بنانا کیا ہے۔ آج ہم بچے کو مسجد سے نکال رہے ہیں،
کل کو ہم اس بچے کی منتیں کریں گے کہ مسجد میں آؤ، اور یہ مسجد میں نہیں آئے گا، اور ہم کہیں گے کہ اگلی نسل خراب ہو گئی، تو خراب کس نے کی ہے؟ خراب تو ہم نے کی، ہم نے خراب کی نا، اس بچے کے دل میں مسجد کی نفرت پیدا کی۔ میرے پیارے دوستو، یہ جتنی بھی میں نے آپ کو احادیث سنائی ہیں، ان احادیث کے اوپر بیس کر کے، ان کو بنیاد بنا کے پرانے اور نئے علماء نے کچھ مسائل اخذ کیے ہیں۔ وہ مسائل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک کتاب ہے در مختار، بہت مشہور کتاب ہے، وہ آج سے تقریباً 325 سال پہلے امام علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھی، اور یہ کتاب ہمارے ہاں عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اس کو بہت توقیر کی نظر سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کی اپنی کتاب نہیں ہے، اصل کتاب جو تھی اس کا نام تھا تنویر الابصار، انہوں نے اس کی شرح لکھی، اور یہ شرح اتنی مشہور ہوئی کہ اصل کتاب پیچھے رہ گئی، اور ان کی کتاب جو تھی وہ مشہور ہو گئی، اور ابھی تک لوگ ہر مسلک کے اس کے حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس میں جو چیزیں بیان کی وہ ابھی آپ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بچے اور پاگل، جو آپ نے پہلی حدیث سنی نا جو ضعیف تھی، کہ پاگل اور بچہ ان دونوں کے مسجد میں آنے، ابھی بچہ ہم کس کو کہیں گے، وہ آپ کو یہاں سے کلیئر ہو جائے گا۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ بچہ اور پاگل مسجد میں پیشاب یا پاخانہ کر دیں گے تو پھر انہیں مسجد میں نہیں آنے دینا، بات کلیئر ہو گئی۔ وہ بچہ جو اپنے پیشاب اور پاخانے کا کنٹرول نہیں کر سکتا، یا بتا نہیں سکتا کہ مجھے پیشاب آ گیا اور پاخانہ آ گیا، جو بتا نہیں سکتا، ایسے بچے کو، یا ایسا پاگل جو کہ اپنے پیشاب اور پخانے پہ کنٹرول نہیں رکھتا، ایسے پاگل اور بچے کو مسجد میں آنا منع ہے۔ اور وہ منع بھی میں عرض کر دیتا ہوں، منع کے بھی بہت سارے درجے ہیں نا بھائی، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، تو اس کا درجہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، حرام سے نیچے مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بچہ اندر آ گیا مسجد کے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ یہ بچہ اور پاگل پیشاب اور پخانہ مسجد میں نہیں کرے گا، اس کو اس چیز کی سمجھ ہے اور اس کا کنٹرول ہے، تو پھر اس بچے کا آنا مسجد میں جائز ہے اور مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کیا عمل ہوتا ہے؟ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے کہ اگر آپ کر لیں تو آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب میں کمی ہوتی ہے، ادروائز کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہو گئے آپ کو میں نے پرانے بزرگوں کی وہ کتاب جو کہ دین میں فقہ کے مسائل پہ بڑا اونچا مقام رکھتی ہے، اس کا ذکر کیا۔ ابھی آپ فتاوی رضویہ جو کہ اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اس کی 7ویں جلد میں ایک سوال کسی نے کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سمجھ والا لڑکا، سمجھ والے لڑکے سے مراد آپ کو پتہ چل گئی نا، جو پیشاب اور پخانے کے متعلق کنٹرول کر سکتا ہے یا بتا سکتا ہے کہ جی میں پیشاب کرنا ہے مجھے باہر لے جائیں، کہ سمجھ والا لڑکا 8-9 برس کا جو نماز خوب جانتا ہے، اگر تنہا ہو وہ آ گیا ہے، اسے یہ حکم ہے کہ صف سے دور کھڑا ہو یا صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ سوال انہوں نے کیا، اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو میرے سامنے سوال کیا گیا ہے کہ بچے، ایسی صورت میں بچے کو فاصلے پہ کھڑا کرنا منع ہے، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، بالکل اس طرح جس طرح بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نماز کے وقت میں کہ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہو، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ مل کے کھڑا ہوگا، اس لیے آپ اس کو دور کر دیں کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، انہوں پرے کر نو، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو صاحب شعور ہو، صاحب شعور سے مراد آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور وہ نماز صحیح سمجھتا ہے، ایسے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے خلا کو پر کرنے کا حکم دیا ہے، کہ صف میں اگر 2 بندے کھڑے ہوئے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو ہم خلا کہتے ہیں، تو وہ خلا نہیں ہونا چاہیے، اس خلا کو پر کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف کرنے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا۔
اور یہ بھی کوئی ضروری امر نہیں کہ وہ صف کے بائیں کھڑا ہو. ہمارے ہاں یہ بھی ایک رول ہے کہ ہم بچے کو پھر بائیں سائڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم صف سے نکلو اور بالکل اخیر پہ جا. یہ ہے نا ہمارے یہاں رواج. تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس بچے کو صف کی ایک طرف کھڑا کرنا یہ بھی منع ہے. اور مردوں کے درمیان کی کھڑا ہونے کی صاف اجازت ہے. اس کی آگے وجہ بھی لکھی. در مختار کا حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اگر بچہ اکیلا ہے تو ایسے میں اس کو صف میں کھڑے ہونے کا کوئی پرابلم نہیں. اگر بچے زیادہ نہ ہوں، تھوڑے ہیں، پھر بھی ان کے صف میں کھڑے ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بعض بے علم ایک ظلم کرتے ہیں. ذرا سن لیجئے، یہ الفاظ سن لیجئے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد میں یہ ایک ظلم کرتے ہیں کہ میں ایکچوئل عبارت پڑھنے لگا ہوں کہ ایک بچہ نماز میں شامل ہے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور اس بچے نے اب نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، وہ اس کو ایک طرف کر کے خود بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہمارے یہاں عام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچہ نماز میں کھڑا ہوا ہے، اوپر سے میں آ گیا ہوں، میں اب بڑا ہوں، بوڑھا ہوں، میرے چونکہ سفید بال ہیں اس لیے میں دین پہ اتھارٹی ہوں. میں کیا کروں گا، اس بچے کو کندھے سے پکڑ کے ایک سائڈ پہ کروں گا اور اس کی جگہ پہ خود کھڑا ہو جائے گا. ذرا سن لیجیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. آپ فرماتے ہیں یہ نری جہالت ہے. اوپر ظلم لکھا کہ یہ ظلم کرتے ہیں اور یہ نری جہالت ہے. اسی طرح یہ خیال کہ بچہ اگر برابر کھڑا ہو جائے گا تو بڑے کی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی ہمارے یہاں ایک تصور ہے. تو یہ بھی مکمل طور پہ غلط ہے اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ نے آگے فتح القدیر ایک کتاب ہے، اس کا ایک حوالہ دیا ہے. فرماتے ہیں کہ بے ریش بچہ، مطلب وہ بچہ جس کو ابھی داڑھی نہیں آئی، جس طرح یہ بچے ان کو ابھی داڑھی کے بال نہیں اترے، اگر یہ کسی کے برابر کھڑا ہو جائے تو تمام علماء نے تصریح کی ہے کہ اس کی نماز خراب نہیں ہوگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نرم والی تقریر کر نہیں رہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ دین سمجھے. میں بھی یہ اب سمجھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں پیدا ہوتے سمجھا، میں بھی اب سمجھ رہا ہوں. تو آپ کے سامنے بھی میں یہ چیز رکھ رہا ہوں. علماء نے تصریح کی ہے کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، مگر کبھی کبھار کچھ لوگ اس کے فساد کے یعنی اس کے خراب ہونے کے قائل ہیں، لیکن جو قائل ہیں ان کے پاس کوئی دلیل کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب میرے پیارے دوستو، اس سارا جو بیان ہوا اس میں اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے نماز میں کھڑے ہونے کی ایک ترتیب نکالی ہے. اب وہ ترتیب کس طرح سے ہے؟ اگر بچے زیادہ نہ ہوں تو ان کی صف مردوں کی صف کے پیچھے بنا دیں، لیکن اگر بچے زیادہ ہوں تو بچوں کی صف بھی پیچھے بنائیں گے تو وہ شرارتیں کریں گے اور شور کریں گے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ بچے پیچھے نکل جاتے ہیں اور اخیر تک شور کرتے ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہ شور نہیں کرتے. تو میں اس لیے ان بچوں کو آگے کھڑا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بچہ آگے بڑھا، اس کے ساتھ پھر بچہ، اس کے بعد پھر بڑھا. اس طرح سے کھڑے ہوں گے تو بچے شرارتیں نہیں کرتے، اس کو شرارت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. یہ صحیح طریقہ ہے ان کے کھڑے کرنے کا، اور یہ میں نہیں بتا رہا، یہ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں. اس صورت میں بچوں کو بڑوں کے درمیان کھڑا کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ بڑے عمر کے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو. اور ہم جان بوجھ کے بچوں کو ایک جگہ پہ اکٹھی صف بنواتے ہیں تاکہ یہ شور کریں، ساروں کی نماز خراب ہو. اگر بچہ سمجھدار ہے اور آداب مسجد سے واقف ہے تو اس کو مسجد میں ضرور لانا چاہیے تاکہ اس کو جماعت کے ساتھ نماز کی عادت پڑے، تاکہ اس کو جماعت کے ساتھ، میں ان بچوں کو جماعت کے ساتھ نماز کی عادت ڈال رہا ہوں. اب جس زمانے کی یہ احادیث ہیں اور اس کے بعد 700-800 سال کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس زمانے میں شاید کوئی بندہ آپ کو بے نمازی نظر آتا ہو. پوری آبادی میں، پورے شہر میں کوئی بندہ بے نمازی نہیں تھا. اب اس زمانے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، مطلب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرے. بات سمجھ آئی؟ جو بندہ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا
اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں کہو نا بھائی، کوئی ایسی تو کرنے آنا پہ، ہمارے اس کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہہ دیں کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو آپ نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. اپنے ایمان سے بتائیے یہ فتویٰ آج ویلڈ ہے؟ اگر ہم یہ فتویٰ آج لاگو کر دیں تو کس قبرستان میں بندوں کو لے کے جائیں؟ میرا خیال ہے کہ پورا ساڑھے سیدے شریف کے قبرستان ہی کوئی 100 سال کے بعد کوئی 5-7 قبریں رہ جانی ہیں، باقی سارے کے سارے غیر مسلموں کی قبرستان میں دفن ہو جائیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تبدیل کرنی پڑتی ہیں. یہ فتویٰ موجود ہے، یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں ہے، اور ائمہ کا بھی فتویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ اس کے اوپر عمل ممکن نہیں رہا. آج ہمارے مسلمان پورے گاؤں، ہمارے گاؤں کی 7,000 آبادی ہے، اس 7,000 کی آبادی میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے؟ میں جماعت کے ساتھ یا مسجد میں آنے کی نہیں بات کر رہا، میں کہہ رہا ہوں گھر میں بھی پڑھتے ہوں. کتنے پڑھتے ہوں گے؟ پورے گاؤں کے ملا کے 1000 بندہ نماز پڑھتا ہوگا. ان 1000 کے علاوہ باقیوں کا قبرستان علیحدہ کھولیں، ممکن نہیں ہے نا. اسی طرح سے اس زمانے میں چونکہ ماحول ایسا تھا، ہر بندہ نمازی ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتا تھا. ان کے لیے یہ تھا کہ اگر کسی بچے کو ایسا پتہ، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہے یا چھوٹا ہے یا سمجھ نہیں رکھتا، تو اس کو مسجد سے باہر کھڑا کر دیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ 6-7 سال کا ہوگا تو نماز میں آ جائے گا. آج تو ہمارا بچہ نماز نہ پیو پڑھتا ہے، نہ ماں پڑھتی ہے، نہ بچہ پڑھتا ہے. اگر وہ بیچارہ اس ماحول میں جس کی ماں بھی نماز نہیں پڑھ رہی، باپ بھی نماز نہیں پڑھ رہا، چاچا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، بھائی بھی نماز نہیں پڑھ رہا، اگر وہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ ہی گئے تو اس کو مسجد میں کوئی تھوڑا سا پیار دے دیں. تو اس کے اوپر کوئی فتوے پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے. اس کے بعد آخری چیز میں اس کی عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا، جن لوگوں کو اس چیز کی بہت پریشانی اور تکلیف ہے کہ جی بچے اگلی صف میں یا صف کے درمیان لوگوں کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے، ان سے میرا ایک سوال ہے، کیا مسجد کے اندر صف کے درمیان بچوں کا کھڑا ہونا، کھڑے نہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ کیا ہے؟ یا اس کو الٹ ترتیب میں پڑھ دیتا ہوں، کیا یہ حرام ہے؟ یہ بچے ابھی ادھر بیٹھے ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے، یہ بیچ میں اگر کھڑے ہو جائیں تو ان کا حرام جو ہے یہ نص قطعی سے ثابت کرنا ہوتا ہے، نص قطعی سے ثابت کرنا ہوتا ہے، تب وہ حرام ہوتا ہے. مکروہ تحریمی ہے، آپ نے سن ہی لیا کہ مکروہ تحریمی کوئی نہیں، آپ سن رہے ہیں نا سارا، میں بڑی تفصیل سے ساری بات کر رہا ہوں. یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے. جب یہ مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے تو پھر پیچھے کون سا رہ جاتا ہے؟ مکروہ تنزیہی. اور مکروہ تنزیہی میں ثواب میں صرف کمی واقع ہوتی ہے، آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا، بچے کو ثواب مل جاتا ہے. اگر اتنے کے لیے بچے کو نماز کی عادت پڑ جائے تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ اس لیے اس سارے کا جو خلاصہ نکلتا ہے، اور بھی میرے پاس حوالے ہیں، لیکن میں چونکہ اس میں سوال جواب کی نشست کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں وقت دینا چاہتا ہوں آپ کو. احسن الفتاوی اور دارالعلوم بنوری ٹائم، ان کا بھی یہ فتویٰ جو کچھ میں نے اوپر آپ کو تفصیل بتائی ہیں انہی تفصیلات کے مطابق ہے. تو یہاں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ بچے مسجد میں صفوں کے اندر مردوں کے درمیان، بڑوں کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو آپ سوال کریں. پانی دے. اکثر بچے جڑا نا مسجد چوا کے اکثر بچہ جڑا نا مسجد جیسا نماز پڑھنا ہوتا ہے نا، اگر بچہ کوئی شور کرتا ہے یا شرارت کرتا ہے تو اسی ناراض ہونے ہیں. اکثر امام صاحب جڑے نا وہ بھی اور مقتدی جڑے باقی نمازی ہوندے نے وہ بھی اسی جڑا نا بچہ ڈانٹی دا او دے بارے وچ تھوڑے دس دیو. اقتدار کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ مسجد میں بچے آ گئے
جب بچے آتے ہیں تو ہمارے نمازی بھی اور امام صاحب بھی ان کو ناراض ہوتے ہیں. میں نے پوری تقریر یہی کی ہے کہ وہ غلط کرتے ہیں. ان بچوں کو ڈانٹنے کا کوئی تک بندہ ہے. قرآن و حدیث میں نے ڈھیر ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھی, 21 حدیثیں تو میں نے ایک ٹاپک پہ رکھی, اس کے بعد آپ کے سامنے 7 حدیثیں ایک ٹاپک پہ رکھی, اس طرح سے کر. تو یہ بالکل غلط ہے. یہ بچے آ گئے, ان کی جو صحیح ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے بیچ میں ایک ایک بڑا بندہ کھڑا ہو. ابھی آپ آگے صف بنائیں گے تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ ایک ایک میں بچوں کو پیچھے نہ کریں, کناروں پہ نہ بھیجیں. آپ ان کو ایک بچہ ادھر ہو جائے, ایک بچہ ادھر ہو, بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیں. یہ بچے شرارتیں نہیں کریں گے. جی, اور کوئی کسی کے ذہن میں اس کے متعلق سوال ہے؟ پچھلے دنوں نا جی ترکی دی مسجداں وچ نا سوشل میڈیا تے ویکھیا بھئی وہ جڑا نا مسجد دے اندر انہاں جم ٹائپ نا جدے وچ ورزش وغیرہ دا اہتمام کیتا گیا, اور وہ بھی ویکھیا کہ بچے بھی شامل نا تے بزرگ جڑا نہیں وہ مسجد چو یعنی کہ پریکٹس کوئی کر رہا نہیں یا کوئی اس طرح دا جویں جم ٹائپ ہوندا ہے. وہ دے بارے وچ ترکی والوں نے مسجد کے ساتھ, مسجد کے اندر نہیں ہے, مسجد کے ساتھ جم بنائے ہوئے اور بڑے خوبصورت پارک بنائے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ٹک شاپس بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ لوگ جب آئیں کہ ابھی ہمارا کرکٹ گراؤنڈ کہاں پہ ہے, ہمارے کرکٹ گراؤنڈ کے دائیں بائیں کہیں کو مسجد, اور جس سائڈ پہ مسجد ہے ادھر دروازہ کوئی نہیں ہے نا. کرکٹ گراؤنڈ آپ کا جس سائڈ پہ مسجد ہے اس سائڈ پہ دروازہ کوئی نہیں. کرکٹ کھیلنے والا بچہ اس گراؤنڈ سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کہاں جائے گا نماز پڑھنے کے لیے, اگر اس کا دل کر ہی پڑتا ہے. ویسے تو اسی الحمدللہ ایسے کھلاڑی پیدا کیے ہوئے ہیں کہ نماز نہ روزہ, ہمارا نہ نماز نہ روزہ. انہوں نے یہ ساتھ بنا دیے مسجد کے تاکہ نماز کا وقت ہو, بندہ ادھر سے نکلے, وضو کرے, نماز پڑھے. ابھی ان کا چونکہ یورپ کا ماحول ہے, آپ کو معلوم ہے نا, ترکی آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں, تو ان کے ہاں 70 سال تک نمازوں پہ پابندی رہی ہے, حجاب کرنے پہ پابندی رہی ہے. تو ان کی عورتیں یورپ کی طرح رہتی ہیں زیادہ تر عورتیں. ان کے لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ عورتوں کو وہ کہیں کہ تسی مسجد نہیں جانا جو ہم کرتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ مسجد کے باہر ایک چھوٹا سا ہال بنایا ہوا ہے, اس کے اندر حجاب لٹکائے ہوئے, پوری عبا لٹکائی ہوئی ہے. عورت اندر آتی ہے, اپنے جو بھی اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اپنے اس نے اسکرٹ پہنا ہو, جو بھی پہنا ہوا ہے, وہ آئے گی اپنے کندھوں کے اوپر وہ لٹکائے گی, اور اس کے ٹانگوں تک, پاؤں تک وہ پہنچ جائے گا. سر کے اوپر وہ اپنا نقاب رکھے گی, نماز پڑھے گی, واپس جا کے وہ ادھر ہی لٹکائے گی اور گھر چلی جائے گی. بھائی نماز چھوڑنے سے تو بہتر ہے نا, کہ نماز چھوڑنا بہتر ہے, نماز چھوڑنے سے یہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح. اگلے دن میں نے بھی ترکی کی ایک وہ دیکھی کہ مولوی صاحب بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں مسجد میں تاکہ بچوں کا دل لگے. میں نے اس دن یہاں پہ عصر کی نماز پڑھی تو بچوں کو میں نے ٹرین بنا لیا. میں نے کہا جی میرا قمیض پکڑو, اس نے اس کی قمیض پکڑی, ہم نے ایک چکر لگایا, میرے مریدوں نے, خلیفوں نے اس کی ویڈیو بنا لی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو بنا لی, انہوں نے ویڈیو بھی بنا دی اور چڑھا بھی دی. چڑھا بھی اچھا کیا ہے, میں تو اس سے کوئی, میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا ہے. بچے میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو میں نے ان بچوں کو ڈانٹا ہو؟ میں کبھی بچوں کو نہیں ڈانٹتا. اور الحمدللہ یہ بچے پیار کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. یہ دیکھو نا, سب سے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے, کسی اور مسجد میں ہوں گے تو یہ پیچھے, ہم چیک کے ان کو پیچھے بھیج دیں. جی, اور کوئی, یہ تو اقتداری بات کر بھائی, اور کوئی کسی کے ذہن میں اس کا سوال ہو. یہ سوال کرنے کا مقصد کوئی مناظرہ یا کوئی بحث نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خلش ہے وہ نکلے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس بات کی سمجھ آئے. سر آپ نے حدیث میں اوپر ذکر کیا تھا کہ مسجد کے اندر آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے, تو اس میں ہمارے موسٹلی یہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں اکثر مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ نیچے دکانیں بنی ہوتی ہیں, اوپر مسجد ہوتی ہے, تو وہ کیا جائز ہے؟ کیونکہ اس میں تو نیچے خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے, اوپر مسجد کا بھی سارا مسجد کے نظام نیچے کیا ہو ہوا رہی ہے نا, مسجد کے اندر تو نہیں ہو رہی. ہے. ویسے تو جس کا فتویٰ ہے اس کے اوپر بہت اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ زمین کے سینٹر سے لے کر عرش مولا تک یہ مسجد ہے, اسی لیے کچھ لوگ مسجد کے نیچے دکان بنانے کو منع کرتے ہیں. اکثر ہمارے علماء وہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ مسجد کے نیچے دکانیں نہ بنائیں, کیونکہ مسجد نیچے بھی مسجد ہے اور وہ اوپر بھی مسجد ہے, اس لیے مسجد کے اوپر بھی آپ بنا کے نہیں کر سکتے. لیکن ابھی وہ رواج ہو گیا, اس کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. مناسب یہی ہے کہ مسجد کے اوپر اور نیچے ہم دکانیں نہ بنائیں. اگر دکانیں بنانی ہیں تو مسجد کے دائیں بائیں بنائیں. ابھی ہماری یہ مسجد بن رہی ہے, میں اس کے اوپر ایک مارکیٹ کھول دوں, یہ مناسب نہیں ہے. مارکیٹ کھولنی ہے تو سائڈ پہ ایک مارکیٹ کھول دیں, اس کی انکم مسجد کو آتی رہے.
جی اور کسی کا کوئی ایسی بات؟ ٹائم ہے ہمارے پاس، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ لیکن اسی ٹاپک پہ، دائیں بائیں نہیں۔ اوکے، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال نہیں تو میں اس کو اگلے 5 منٹ میں کلوز کر دوں۔ کلوز کرنا یہ ہے کہ کبھی کبھار ضرورت پڑ بھی جاتی ہے واعظ و نصیحت کی، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ سورہ النحل 16ویں سورت 125ویں آیت، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے رب کی طرف حکمت اور پیار سے بلائیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین کو۔ ہم رحمت للعالمین ہیں، ہماری زبان تو اس سے بھی نرم ہونی چاہیے۔ 300 بندے کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایک بندہ کہتا ہے بچے پیچھے کرو تب نماز ہوگی، کیا وہ اس آیت کے مطابق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے لگے ہیں، بچے آپ کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ آپ کو سنائی ہے نا حدیث، بخاری کی حدیث سنائی ہے، امامہ آپ کے گلے میں آ کے آپ نے اٹھا کے کچھڑ میں لگا لیا اور آپ جماعت کرا رہے ہیں۔ ان کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری نماز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی ہے تو 4 منٹ صبر کر لیں۔ آپ نے 300 بندوں کو ضرور بتانا ہے کہ مجھے مسئلہ آتا ہے، آپ کو نہیں آتا، آپ اس کے بعد اپنی بات کر لیں۔ میں اور بھائی جان ایک دفعہ موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے، کسی بس میں نا سفر کر رہے تھے، رستے میں تبلیغی جماعت اس میں بیٹھی ہوئی تھی، کافی سارے لوگ تھے۔ تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمیں نماز پڑھاؤ۔ ڈرائیور نے کہا جی آگے وہ آنے والا ہے سروس ایریا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ادھر ہی پڑھنی۔ ڈرائیور نے بس روک دی۔ اب وہ 20-25 بندے تھے، ان 20-25 بندوں نے جب صف بنائی تو امام کی جگہ جو تھی، کیونکہ امام سے پیچھے، جس طرح ابھی یہاں پہ امام ہے تو کوئی 3 فٹ کا پیچھے ہوگا فاصلہ، وہ آ گیا سڑک کے اوپر۔ تو امام نے کہا جی کہ ہم اس طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ امام کے ساتھ بندے کھڑے ہو۔ میں نے بھائی جان سے کہا کہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ نماز ہو جاتی ہے، بیچ میں برابر نہیں کھڑے ہونا، اگر آپ کا یہ پاؤں ہے، امام کا پاؤں یہاں پہ ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ بھائی جان نے بڑی پیاری بات کی۔ بھائی جان مجھے کہتے ہیں اگر ہم نے یہ بات کی نا، زیادہ لوگ کیا کہنا شروع کریں گے، وہ کہیں گے مولوی وے کو آتے نماز سے یہاں پہ لڑنا لگ پائے، اس لیے یہ اللہ علیحدہ نماز پڑھتے ان کو پڑھنے دو۔ ہم خاموش ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ یہ حکمت ہے، یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ ہم اس کو شروع ہو جائیں کہ نہیں جی تسی یہ کیوں نماز پڑھی۔ نماز میں بچوں کا مسجد میں لانا وہ ضعیف حدیثیں ہیں، تفصیل سے میں نے بتا دی۔ یہ میرا کلپ اس پہ چلا جائے گا، آپ اس کو کلپ سنیں، کیونکہ میں تو ابھی پونا گھنٹہ ہو گیا ہے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے۔ 21 حدیثوں کا مجموعہ ایک سنایا آپ کو، 7 حدیثوں کا بخاری کی حدیث کا اس کا ایک سنایا، اس کے بعد در مختار وہ آپ کو سنائی ہے، ابن ماجہ کی حدیثیں سنائی ہیں، اور وہ حدیثیں جس میں بچوں کو مسجد میں آنے سے یا ان کو روکنے سے یا پیچھے کھڑا کرنے پہ منع کیا گیا ہے، وہ حدیث ضعیف ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 748 اور 750 دونوں کی دونوں ضعیف حدیث ہیں، جن کے مطابق ہم یہ کرتے ہیں کہ جی پاگل اور بچہ مسجد میں نہ آنے دو، اور آ گیا تو اس کو پیچھے کھڑا کرو۔ نو، صحیح طریقہ در مختار میں، فتاوی رضویہ میں، اور کافی ساری کتابیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو ان 2 کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے مطابق سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے بیچ میں کھڑا کریں۔ یہ بچے ہیں نا، ان کے بیچ میں ایک بڑا کھڑا ہو جائے تاکہ بچے آپس میں شرارتیں نہ کریں۔ اگر یہ بچے اکٹھے کسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا، یہ شور کریں گے۔ اس کے بعد ایک میں آخری بات اس سلسلے کی کروں، ٹائم بھی ہماری نماز کا ہو گیا، آخری بات میں عرض کروں۔ میں یہاں پہ 4 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، 5واں سال ہمارا ابھی شروع ہے، 1 مہینہ اوپر ہو گیا۔ میں 4 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں بھائی، 4 سال سے یہ بچے میرے ساتھ اگلی صاحب میں ہی کھڑے ہو رہے۔ اگر اتنی بڑی قیامت آ گئی ہے تو مجھے آ جانے دو، میں اگلے جمعے کو آ جاؤں گا، میرے ساتھ بات کریں کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ اس کے مطابق یہ بچے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو 4 سال میں 52 جمعے ایک سال میں آتے ہیں۔ 4 سال میں کتنے ہو گئے جی؟ 200 سے کچھ اوپر جمعے ہو گئے۔ تو ایک جمعے میں کون سی ایسی قیامت آ گئی اگر وہ لیٹ ہو بھی گئے، بچے کھڑے ہو گئے؟ اس کے لیے آپ تھوڑا سارا انتظار کر لیں، میں آ جاؤں گا، میرے سے آپ بات کریں گے،
آپ کا موقف ٹھیک ہوا تو ہم آئندہ بچوں کو نہیں کھڑے ہونے دیں گے. اگر آپ کا موقف نہیں ٹھیک ہوا تو بچے پہلے کھڑے ہو رہے ہیں, ابھی کھڑے ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, ناراض نہیں ہونا. بہرحال یہ مسائل ہیں جن مسائل کی ہمیں ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے گپے نہیں مارتا, الحمدللہ مجھے گپے مارنے کی عادت نہیں. میں آپ کے سامنے وہ مسائل پیش کرتا ہوں جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. اور یقین جانیے ان مسائل کا مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ کو تو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن مجھے اس کا اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے. مجھے اس مسئلے کا پتہ تھا, یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا. میں بغیر اس کے ان بچوں کو آگے نہیں بلاتا, مجھے اس مسئلے کا پتہ تھا. لیکن اس ہفتے میں جتنی تفصیل سے اور جتنی ڈیٹیل میں آپ کو اندازہ نہیں ہے. آج میرا 7واں دن تھا, میں اس کے اوپر دن رات ایک کیا ہوا تھا. بیچ میں 2 راتیں میں بالکل سویا ہی نہیں. تو اتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ دے دیا کہ دوبارہ یہ تحریر کرنے سے. غلام رسول موچی